فلسطین والے معاملے کے اوپر میں نے کہا کہ میں بات کروں گا. ایک بہت ہی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی ہے. ہم کچھ ایک سیٹ آف رپورٹرز ہیں اسلام آباد میں جنہوں نے سوشل میڈیا پر ایک نئے کیریئر کا آغاز کیا تھا. ہم یہ سوچ کر یہاں پر آئے تھے کہ کیونکہ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس میں مین سٹریم میڈیا، میرا تقریباً خود 16-17 سال کا مین سٹریم میڈیا کا کیریئر ہے، اور ابھی صرف 2 ماہ ایسے ہیں میرے گزرے ہیں اپنے کیریئر میں کہ جس میں کسی بھی مین سٹریم میڈیا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں، اور صرف فوکسڈ اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں. اور اس سارے شفٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا کی سکرینوں کے اوپر جو پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہے اس کے علاوہ انتہائی اہم پاکستان کے انٹرسٹ کی، ریجنل انٹرنیشنل افیئرز کی جو سٹوریز ہیں ان کے لیے سپیس سکرینز کے اوپر موجود نہیں ہے. یہاں پر صرف سیاستدانوں کو بلا کر لڑوایا جاتا ہے. تو یہ تو تھا مقصد سوشل میڈیا پر آنے کا. اب سوشل میڈیا پر آ کر کیا ہوا، اور یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ فلسطین کے اور اسرائیل کے جو کانفلکٹ ہے، تقریباً 7 سے 8 روز مسلسل ایکٹیو کانفلکٹ کو ہو چکے ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً تمام کے تمام وہ یوٹیوبرز ہیں جو گزشتہ برس سال 2020 میں جب لداخ میں سٹینڈ آف ہوا چین اور بھارت کا، انہوں نے کم از کم 10 مرتبہ چین کا پورے بھارت کے اوپر قبضہ کروا لیا تھا. کسی نے کہا کہ لداخ پر چین جو ہے وہ پورا لداخ ہضم کر چکا ہے، قبضہ کر چکا ہے. کسی نے دلی تک فوجیں پہنچائی تھی. کسی نے یہ کہا تھا کہ سیاچن کے اوپر چین کا اور پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. کسی نے کہا تھا کہ اب کشمیر جو ہے اس کی طرف فوجوں کی پیش قدمی ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، اور یہ تمام کے تمام وہی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ ساری غلط رپورٹنگ گزشتہ برس بھی کی تھی. اور اس سال اگر آپ تھمبنیلز اٹھا کر دیکھیں، کسی نے یہ کہا ہے کہ 9 منٹ کے اندر اسرائیل تباہ ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 12 منٹ میں پاکستان اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے. شاہین میزائل جو ہے وہ بلوچستان شفٹ کر دیا گیا، بس اب جو ہے وہ ٹریگر جو ہے وہ دبانے کی دیر ہے. کسی نے کنپٹی کے اوپر میزائل رکھا ہوا ہے اسرائیل کی. کوئی یہ کہتا ہے کہ تل ابیب جو ہے وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے. اسرائیل کے 7 شہر تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ مر گئے ہیں. اللہ اکبر کی صدائیں اب اسرائیل سے بلند ہو رہی ہیں. وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی افواج پہنچ چکی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ایران نے، کوئی کہتا ہے کہ ترکی نے حملہ کر دیا ہے. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان کی فضائیہ نے طیارے روانہ کر دیے اسرائیل کی جانب حملہ کرنے کے لیے. اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اور پھر لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل جس طرح ہمارے ہاں کچھ وہ دیواروں کے اوپر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، عامل وہ بنگالی بابا محبوب آپ کے قدموں میں، وہ تعویذ کے اثرات. ہمارے پاس جو ہے وہ 9 منٹ میں اسرائیل تباہ کرنے والی سرکاریں آئی ہوئی ہیں یوٹیوب پر آج کل. وہ اپنا سودا، اپنا مال بھیجے جا رہے ہیں، اور اتنی ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا بازار گرم ہے. کچھ فیکٹس ہیں، کچھ فگرز ہیں. 17 مئی تک 7 روز کی کانفلکٹ میں تقریباً 10 سے 17 مئی تک 8 تقریباً روز لگا لیں، اس میں کیا کچھ ہوا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویریفائڈ، سرٹیفائڈ، اور وہ فگرز ہیں جن کو دونوں جانب سے پرکھنے کے بعد تسلیم کیا گیا ہے کہ جن کی تصدیق انٹرنیشنلی کی جا سکتی ہے. اب تک اسرائیل میں 12 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 12 لوگ مارے گئے ہیں، اور کل 796 لوگ انجر ہوئے ہیں. یعنی کہ زخمیوں کی تعداد 796 ہے، اور 12 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسرائیل میں، جس میں 10 افراد کی ہلاکت میزائل یا راکٹ حملے میں ہوئی ہے، اور 2 کی کلیشز میں ہوئی ہے. جو اس وقت سٹریٹس کے اوپر وہاں پر کچھ کلیش بھی چل رہے ہیں، آپ اس کی فوٹیجز دیکھ رہے ہوں گے. وہ 2 اموات اس میں ہوئی ہیں. ایک ٹوٹل ان 12 اموات میں سے اسرائیل میں ایک موت ایسی ہوئی ہے جو کسی بچے کی ہے. یہ ہے اسرائیل کے فگرز. اور 2 تھائی ورکرز ہیں جن کی وہاں پر موت واقع ہوئی ہے ان اٹیکس میں. اب دوسری طرف ہے فلسطین. 212 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ان 212 میں 61 بچے شامل ہیں. 34 خواتین شامل ہیں، جن میں سے 3 خواتین جو ہیں وہ حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں. تو آپ اس کی ظاہر ہے کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک لائف ظاہر ہے کنسیڈر نہیں ہوگی، وہ 2 لائفز کنسیڈر ہوں گی. اور 6000 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں فلسطین میں. یہ وہ فگرز ہیں جن کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اب اسرائیل نے جو کلیم کیا ہے وہ یہ کہ جہاں سے راکٹ
حماس کی طرف سے برسائے جا رہے تھے، اس بیس کو اسرائیل نے کہا کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے، جبکہ حماس نے جو اب تک سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کا جو یورم ملٹری بیس ہے اس کے اوپر سٹرائک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے حماس۔ اب اس کے حوالے سے تصدیق نہیں ملی، نہ ہی حماس کے اس کلیم اور نہ ہی اسرائیل کے اس کلیم پر، البتہ امیجز ہمارے سامنے ہیں، وہاں پر جو میڈیا کمپلیکس ہے اس کو اسرائیل نے تباہ کیا ہے، اس کے لیے وہ ابھی تک ایویڈنس دینے میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پر اے پی کا دفتر بھی تھا، جو ایسوسیٹڈ پریس ہے، جو امریکہ کے ساتھ اور دیگر انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کے جو دفاتر کو تباہ کیا گیا۔ اس میں اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ بلڈنگ حماس استعمال کر رہی تھی اسرائیل پر حملوں کے لیے، اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن 3 سے 4 روز گزرنے کے بعد ابھی تک اسرائیل اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس سامنے نہیں رکھ سکا۔ ایک بات واضح ہے کہ جس وقت سیلف ڈیفنس کی بات امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، کچھ ویسٹرن قوموں ممالک کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ اپنے ڈیفنس میں کر رہے ہیں، فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک طرف 12 ہلاکتیں ہیں اور دوسری طرف 212 شہید۔ ڈیفنس کون کر رہا ہے اور کون اٹیک کر رہا ہے، اس کا اندازہ آپ صرف فگر سے لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف 796 زخمی ہیں، دوسری طرف 6000 سے زائد افراد زخمی ہیں، تو سیلف ڈیفنس میں زیادہ جو ہے وہ اگر کیا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں who is the aggressor and who is the aggressed۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، پوری دنیا کو ہیومن رائٹس کی تلقین کرنے والا، نعرے لگانے والا امریکہ، اس نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں بلاک کیا ہے۔ اب تک عرب ممالک، اسلامی ممالک، ان کی طرف سے آواز جو سامنے آئی ہے، میں گاہے بگاہے اپنے کمیونٹی پیج کے اوپر کچھ چیزیں شیئر کرتا رہا ہوں، آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ البتہ جو فیضان رضوی صاحب ہیں وہ اس کے حوالے سے بڑی اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، میں اکثر ان کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے کمیونٹی پیج کے اوپر پوسٹ کر دیتا ہوں۔ اسرائیل اور فلسطین کی کانفلکٹ کو بڑا ریگولرلی فالو کریں، اینڈ فرام ناؤ آنورڈز میں بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ چائنا ایک ایسا ملک ہے جس نے کرٹیسائز کیا ہے اور اس سارے معاملے میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اور اس سارے معاملے میں امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کو کہا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو سلجھانے کی طرف لے کر جائیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ وہ ترکی میں موجود ہیں، انہوں نے اس کے بعد آگے اجلاس میں شرکت کے لیے جانا ہے، ان کی ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا مسلسل مختلف اسلامی ممالک کے ساتھ، ان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اس حوالے سے قرارداد منظور کر چکی ہے، وہ ساری تفصیلات آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ ہے اب تک کی تفصیل۔ بہرحال جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں کی بنیاد پر یہی کلیم جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور ان ممالک کا جو اسرائیل کے حامی ہیں کہ ہمارے اوپر حماس اتنا شدید حملہ کر رہا ہے کہ ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے، اور ہمارے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کے اس کلیم کو تقویت دے رہے ہیں کہ یہاں سے ہزاروں میزائل داغ دیے گئے، ہزاروں راکٹس جو ہیں وہ داغ دیے گئے، لاکھوں راکٹس داغ دیے گئے، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جو اسرائیلی شہری ہیں، جو جوز ہیں، وہ مارے گئے ہیں۔ یہ سرو پرپس جو ہے وہ سرو کیا جا رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہمارے یوٹیوبرز کی طرف سے۔ بہت ساری فیک ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں، اس پہ ایک فیکٹ چیک کا سلسلہ اپنے چینل پر جاری رکھوں گا، اور جو ایگزیکٹ صورتحال فلسطین کی چل رہی ہے فرام ٹمورو آنورڈز، وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔